ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے. جی ہاں، یہ الدرس الثامن عشر، یہ جو ہمارا 18واں سبق چل رہا تھا، تو اس میں الابناء ارادو نہیں حامد یا بناتی انا الان اذهب الى المستشفى لعیادتی سلمى. جی کون پڑھے گا؟ حامد یا بناتی انا الان اذهب الى المستشفى لعیادتی سلمى. اے میری بیٹی اے میری بیٹیوں، میں ابھی جا رہا ہوں ہاسپٹل کی طرف سلمہ کی عیادت کرنے کے لیے. اتردنا ان تذهبن معي، کیا تم چاہتی ہو کہ تم سب چاہتی ہو کہ تم سب میرے ساتھ آ جاؤ؟ البنات نعم، جی ہاں. حامد ماذا تردنا ان تأخذن لها، کیا تم چاہتی ہو کہ ان تأخذن مطلب کس کے ساتھ لو؟ تم ان تأخذنا یہ کہ تم لو، ہاں کہ تم ان کے لیے کچھ لو، اس کے لیے. ہاں صحیح. البنات نريد ان نأخذ معنا علبة الحلوى هذه، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہم اپنے ساتھ میں ان کے لیے علبہ مطلب مٹھائی کا ڈبہ. علبہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا مٹھائی کا ڈبہ
ان سلما تحب هذا الحلوى کثیرا، سلما کو مٹھائی بہت پسند، بے شک سلما کو مٹھائی بہت یہ پسند ہے، مٹھائی هذه الحلوى یہ مٹھائی، یہ مٹھائی بہت زیادہ پسند ہے. حامد اتردنا ان تأخذنا آگے شيئا آپ آخر، پڑھیں. اتردنا ان تأخذنا شيئا آخر، کیا تم چاہتے ہو کہ تم لوگ کوئی اور چیز؟ نريد ان نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذا الملابس، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیں هذه یہ رسالہ اور یہ کتاب، اور یہ ملابس کیا ہوتا ہے؟ ملابس کپڑے. کپڑے. اچھا. ارجو میں امید کرتا ہوں اللہ کہ تأخذنا تم جاؤ گی، حاضی جی ارجو تم لوگی. ارجو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگی یہ سب چیزیں. اللہ تأخذنا یہ کہ تم نہ لو. اچھا نہ لو، سوری. جی میں امید کرتا ہوں کہ تم نہ لو یہ ساری چیزیں. فإن مستشفى کیونکہ بے شک وہ ہاسپٹل ہے، لا نہیں یسمح اجازت ہوگی، نہیں اجازت دیتا، نہیں اجازت دیتا بدخولی اشیاء ان چیزوں کو لے جانے کا، بہت ساری چیزوں کے دخول کا، بہت ساری چیزوں کے دخول کا. صحیح ہے. اینا کہاں خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ و عائشہ اور ام کلثوم؟ کا یریدنا ان یذهبن معنا، کیا وہ نہیں چاہتی کہ وہ جائیں ہمارے ساتھ؟ کیا وہ چاہتی ہیں یہ کہ وہ جائیں؟ اچھا سوری. کیا وہ چاہتی ہے کہ وہ جائیں ہمارے ساتھ؟ احدى البناتی، ایک بیٹی نے کہا، لا ادری میں نہیں جانتی، اینا کہاں ہے، ہن وہ، اظن میں گمان ہے، انہن کہ بے شک وہ، ما رجعنا من المدرستی وہ نہیں لوٹی مدرسے سے، اسکول سے. ٹھیک ہے. حامد حیا بنا یا بنات، یہ نہیں پتا حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے. حیا بنا لیٹس گو. اچھا چلیں چلو چلیں. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. حامد یا بناتی، کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا. کل ارجو کا ہم نے بتایا تھا کہ یہ رجا سے ہے، رجا کا معنی امید ہوتا ہے، تو کیا اس کا ایک مطلب قیمت معلوم کرنا بھی ہے؟ میں تو نہیں جانتا کوئی اس طرح کا کوئی معنی ہو اس کا، قیمت معلوم کرنا. ارادو کا نون کہاں گیا؟ ارادو کا نون آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا جمع کا صیغہ اسی طرح آتا ہے، اس میں نون نہیں آتا. ضربا ضربا ضربو، اسی طرح ارادہ ارادا ارادو. ارادو ان يذهبوا اليوم الى المتحف، يذهبوا کا نون کا پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مضارع ہے، اور مضارع کے جمع کے آخر میں نون آتا ہے، اور اس کا وہ نون اس لیے گرا ہے کیونکہ اس کے شروع میں ان آ چکا ہے. تو حامد نے کہا یا بناتی اے میری بیٹیوں. یا بناتی اے میری بیٹیوں، انا الان اذهب الى المستشفى، میں ابھی جاؤں گا ہاسپٹل کی طرف، لعیادتی سلمى، سلمہ کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے. یہ وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام جو استعمال ہوا جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، کون سا لام؟ جی ہاں، یہ فعل پر بھی آتا ہے اور اسم پر بھی آتا ہے. یعنی فرق اس طرح ہے کہ جو اسم پر آتا ہے نا، اسم پر وہ حرف جر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لام آیا اور اس کی وجہ سے ہم نے جر بھی پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ لام حرف جر ہے، اور اس جر کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ تعلیل کے لیے آتا ہے، علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں حروف جو ہوتے ہیں ان کے بہت سی معانی ہوتے ہیں. حروف جارہ جو ہوتے ہیں 17 حروف، ان سب کے بہت سے معانی ہیں. با کے 10 معانی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا ہم نے، با 10 معانی کے لیے آتا ہے. اسی طرح بہت سے اور بھی معانی ہیں، اور 10 معانی تو ایک کتاب والے نے ذکر کیا، دیگر کتابوں میں اور بھی ہیں. تو
کہتے ہیں کہ میں انانا میں ابھی الانا ابھی اذهب جاؤں گا الى المستشفى ہاسپٹل کی طرف لعیادت سلمى سلمى کی عیادت کے لیے. کسی نے پوچھا وہ سلمى کون ہے تو یہ تو میں نہیں جانتا, کوئی انہی کی ایک بیٹی ہوگی یا کوئی پتہ نہیں اللہ عالم. تو ہم ابھی حامد صاحب کی سیرت نہیں پڑھ رہے, ہم دروس اللغہ پڑھ رہے ہیں. اتردنا ان تذهبنا معي کیا تم چاہتی ہو کہ میرے ساتھ جاؤ. فعل پر آئے تو ہاں یہ جو ہم نے کہا نا کہ لام تعلیل اسم پر بھی آتا ہے فعل پر بھی آتا ہے, تو فعل پر آئے تو اس کو بس یہی کہیں گے لام الکئی یا لام التعلیل یہی کہیں گے. جی وہ تو یعنی عمل کے اعتبار سے تو یہی ہے کہ نصب دیتا ہے, جیسے آپ نے اوپر پڑھا لنشتریا. اتردنا جی اتردنا سنگولر ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. ٹھیک ہے, واحد کیا بنے گی مؤنث کی؟ اتریدینا, کل بھی پڑھا تھا اتریدینا. جی تو اتردنا یہ جمع ہے, جمع مؤنث مخاطب. اتردنا ان تذهبنا معي کیا تم چاہتی ہو ارادہ رکھتی ہو ان تذهبنا یہ کہ تم جاؤ معي میرے ساتھ. یہاں پر آپ نے ایک چیز پر غور کیا, ان آ رہا ہے لیکن پھر بھی نون نہیں گر رہا, حالانکہ پیچھے جو آپ پڑھتے رہے اس میں نون گرتا رہا ہے. نون ہے, نون اعرابی نہیں ہے, پھر کون سا ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ نون ختمی. نون نسوہ. نون نسوہ جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے, یہ گرتا نہیں ہے. یعنی جو جمع مؤنث کے آخر میں نون آتا ہے نا, جمع مؤنث چاہے غائب کی ہو یا حاضر کی ہو, یردنا غائب ہے اور تردنا حاضر ہے, تو ان یہ جو جمع مؤنث غائب اور حاضر کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون نسوہ, اور یہ مبنی ہوتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں گرتا, چاہے کوئی بھی عامل آ جائے پیچھے یہ کبھی بھی نہیں گرے گا. نسوہ نون سین واو اور گولتا. لام تعلیل فعل کو منصوب کر دیتا ہے اور اسم کو مجرور. الیس کذالک, جی ہاں لام تعلیل فعل کو منصوب کر دیتا ہے اور جو اسم پر آتا ہے اس کو ہم حرف جر ہی کہتے ہیں. یعنی جو اسم پر آتا ہے وہ دراصل حرف جر ہی ہوتا ہے, اس حرف جر کا وہاں پہ معنی تعلیل کا ہوتا ہے. نون نسوہ کی پہچان کیا؟ یہی پہچان ہے کہ وہ جمع مؤنث کے صیغے میں آتا ہے, بس یہی پہچان ہے. البنات, تو بنات نے جواب دیا نعم جی ہاں ہم یہ چاہتی ہیں. حامد ماذا تردنا ان تأخذنا لها کیا چاہتی ہو تم ان تأخذنا یہ کہ تم لو لها اس کے لیے یعنی سلمہ کے لیے. کیا تم چاہتی ہو کہ تم لو سلمہ کے لیے. ہاسپٹل جا رہے ہیں تو کیا لے کر جانا چاہیے؟ البنات نرید ہم یہ چاہتی ہیں ان نأخذ یہ کہ ہم لیں معنا ہم اپنے ساتھ علبۃ الحلوى هذه مٹھائی کے اس باکس کو. ٹھیک ہے, علبہ باکس, الحلوہ مٹھائی, هذه یہ. نسوہ کا مین, نسوہ کا مطلب یعنی جو نون یعنی مؤنث کے صیغوں کے آخر میں آتا ہے, مؤنث سے ہی نکلا ہے تو مؤنث کے صیغوں کے آخر میں یعنی جو جمع مؤنث کے آخر میں آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نون نسوہ. کیا ہو گیا؟ جی ہاں معنی اس کا ظرف علیہ ہوتا ہے.
जर की हालत में जी तो अजहबी भी होगा, यानी अल आन कोई आमिल नहीं है, वो कोई अगले पर या पीछे पर अमल नहीं करता। और बस उसके बारे में यही है कि वो अल आना ही रहता है, यानी इसी तरह रहता है, इसी हालत में, बाकी ये कोई आमिल नहीं है कि ये आगे या पीछे कोई अमल करे। इन्न सलमा तुहिब्बु हादिहिल हलवा कसीरन, बेशक सलमा तुहिब्बु पसंद करती है, हादिहिल हलवा ये मिठाई, कसीरन बहुत ज्यादा। कसीरन यहां पर क्या है? कसीरन जो आता है ना, जब यानी इस तौर पर होता है कि कोई चीज आप बता रहे हो और उसके बारे में कहें कि यानी जैसे यहाँ पे तुहिब्बु हाज़िहिल हलवा कसीरन, ठीक है, इस तरह जब कहा जाता है तो ये नहीं, मुबालगा नहीं, ये हमेशा मंसूब की हालत में होता है और इसको बनाते हैं हाल, हाल बनाते हैं। हाल का वैसे माना ये होता है कि जो यानी जो फाइल है या जो मफूल है उसकी हालत बताई जा रही होती है। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, जैद आया सवार होकर, ठीक है, तो यहां पर भी एक तरह की हालत है कि उसका वो मिठाई पसंद करना बहुत ज्यादा है, कसीर है, तो एक हालत है वो भी। जी क्या होगा? मफूल, मफूल मुतलक, तुहिब्बु हाज़िहिल हलवा, नहीं मफूल मुतलक असल में होता ही है कि जब कोई नहाव की जैसे कोई बड़ी किताबें हो ना, तो वहां पर बस औकात एक ही लफ्ज की बहुत सी तरकीबें होती हैं, तो ये भी मुमकिन है, जैसे एक मैंने बताया ना हाल, ये भी जिक्र किया उलमा ने कसीरन का, और दूसरी जैसे आप कह रहे हैं मफूल मुतलक, वो फिलहाल मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि किसी नहाव की किताब में एक तरकीब ये भी जिक्र की गई हो कसीरन की, जो हमें ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कसीरन कलीलन, तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, तो मुमकिन है एक तरकीब इसकी ये भी हो कि मफूल मुतलक बनाया जाए, उस सूरत में कलाम में यानी महजूफ माना जाएगा, महजूफ माना जाएगा। उल्बा का मतलब बॉक्स। तो हामिद ने फिर कहा अतुरिदना अन तअखुदना शैअन आखरा, क्या तुम चाहती हो कि तुम लो शैअन आखरा, कुछ और। अलबनातु नुरीदु हम ये चाहती हैं, अन नअखुज़ा ये कि हम लें, हाज़िहिल मजल्लता ये रिसाला मजल्ला, वहाज़ल किताबा और ये किताब, वहाज़िहिल मलाबिसा और ये कपड़े। यहां पे आप लोग क्या गौर तलब बात नजर आ रही है? जी एक जगह हाजी ही है, एक जगह हाजा है, और फिर तीसरी जगह दोबारा हाजी ही, तो ये फर्क क्यों आ रहा है? जी जिसके जिसके बारे में कहा जा रहा है ना, वो अगर मुजक्कर है तो हाजा होगा, मुअन्नस है तो हाजी ही, ठीक है, तो अल मजल्ला मुअन्नस है क्योंकि आखिर में ता है, तो उसके लिए हाजी ही। अल किताब मुजक्कर है, ठीक है, हमारी उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल होती है लेकिन अरबी में मुजक्कर ही है, तो ये मतलब इस तरह होता है कि बहुत से तलबा जो है वो ये सवाल कर देते हैं कि किताबुन के लिए जो है वो मुजक्कर की ज़मीर क्यों इस्तेमाल हुई है, वो तो मुअन्नस है, तो मुअन्नस हमारी उर्दू में है, ठीक, जी हाँ, जैसे वही जो है वो मैंने शायद बताया था आपको कि
وہ شیخ عبدالغفار زامرانی ایک عالم تھے بلوچستان کے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری اردو زبان بھی بڑی عجیب ہے کہ اس میں وحی الہی بھی مؤنث ہے. وحی مذکر لفظ عربی میں, اردو میں مؤنث ہے, وحی نازل ہوتی ہے, وحی نازل ہوئی, کہتے ہیں وحی الہی بھی مؤنث ہے تمہاری اردو میں. تو المجلہ مؤنث ہے, اس کے لیے ہذہ, اور الکتاب مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا, اور الملابس یہ کیا ہے؟ جی یہ مؤنث ہے. مؤنث اس طرح کہ یہ جمع مکسر ہے, اور جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. جی یہ تو مجھے نہیں پتا. لام تعلیل جس فعل پر آئے اس میں اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. آخر کچھ اور آخری دونوں کا مطلب کیسے ہوگا؟ یہ فرق آپ کو پتا ہوگا, آخر اور آخر میں کیا فرق ہے؟ جی کیا فرق ہے؟ جی آخر جب خا کے نیچے کسرہ ہو تو اس کا مطلب لاسٹ, اور جب آخر تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. جی تو انہوں نے یعنی بنات نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کچھ لے کر جائیں. حامد ارجو, مجھے یہ امید ہے, اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها, یہ کہ تم نہ لو هذه الاشیاء, هذه الاشیاء كلها, یہ ساری چیزیں, امید کرتا ہوں کہ تم یہ ساری چیزیں نہیں لوگی. جی یہ اللہ جو ہے نا یہ دراصل ان اور لا ہے, ان اور لا. تو ان جو ہو گیا وہ تو تفسیر کا ہوتا ہے جو ان, اور اس کے بعد لا جو کہ نفی کا ہے, تو ان دونوں کو ادغام کر کے ملا کے اللہ بھی کر دیا جاتا ہے. جی ہاں ادغام کر کے, ادغام اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نون اور لام جو ہیں وہ قریب المخرج ہیں, قریب المخرج, دونوں کا مخرج قریب ہے, یعنی ایک ہی مخرج ہے. 3 حروف ہیں جن کا ایک مخرج ہوتا ہے یہاں پہ, نون لام را, ٹھیک ہے, تو ان کے درمیان ادغام ہو جاتا ہے, تو اسی لیے یہاں پر بھی ادغام کیا گیا ہے کہ اس کو اللہ بنا دیا گیا. تو امید کرتا ہوں کہ تم نہیں لوگی هذه الاشیاء کلها, یہ ساری چیزیں, کلہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی عبارت میں کیا بنے گا یہ؟ جی نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ عبارت میں کیا بنے گا یہ, یعنی نحو کے اعتبار سے تاکید. جی ہاں تاکید ہے, یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا کل, یہ تاکید کے لیے آتا ہے. هذه الاشیاء کلھا, یہ چیزیں ساری کی ساری, ٹھیک ہے, تو یہ کل جو ہے لفظ کل یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید کے کچھ اور بھی الفاظ ہیں جیسے کل اور اجمعو, جس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
جمیعن بھی آتا ہے اور اجمعون بھی آتا ہے, دونوں آتے ہیں. جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, قرآن کی آیت ہے. سجدہ کیا فرشتوں نے, سب کے سب نے, اجمعون تمام نے. یہاں پہ دو تاکیدیں استعمال ہوئی ہیں, کلہم اور اجمعون. نہیں وہ نہیں, تاکید کے یہ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. تو کل جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ کس کی تاکید بیان کر رہا ہے؟ ہذہ الاشیاء کی. تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہذہ الاشیاء مؤکد ہوگا, مؤکد یعنی جس کی تاکید بیان کی جا رہی ہے, اور کلھا مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید. اور پھر مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کیا بنے گا؟ جی نہیں سمجھ آ رہا معنی کیا ہے اس کا؟ میں امید کرتا ہوں کہ تم نہیں لوگی یہ ساری چیزیں. کیا معنی بن رہا ہے؟ یعنی تأخذنا کے ساتھ اس کا کیا تعلق بن رہا ہے؟ آسان ہے بالکل, مفعول ہے. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, مفعول ہے. تأخذنا کا مفعول, یہ کہ تم نہیں لوگی, کیا نہیں لوگی؟ ہذہ الاشیاء کلھا, یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو مفعول بن رہا ہے یہ. کیا؟ جی ہاں, ہذہ تو منصوب اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اسم اشارہ ہے اور وہ مبنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آگے جو الاشیاء کا آپ نصب دیکھ رہے ہیں نا, وہ اسی لیے آ رہا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. اور کلھا کا نصب کیوں ہے؟ کلھا کا نصب اس لیے کیونکہ وہ تاکید ہے نا اس کی, پچھلے لفظ کی, مؤکد کی, اور جو اعراب مؤکد کا ہوگا وہی اعراب تاکید کا ہوگا. یہ ان کو ہم کہتے ہیں توابع, جیسے عطف معطوف علیہ, صفت موصوف, صحیح ہے. یہ ساری چیزیں توابع کہتے ہیں ان کو, کہ جو اعراب موصوف کا ہے وہی اعراب صفت کا ہوگا, جو اعراب معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوگا, جو اعراب مؤکد کا ہوگا وہی اعراب تاکید کا ہوگا. جی توابع, تابعن کی جمع. توابع مستقل بحث ہے جو نحو کی ہے, جس میں یہ ساری چیزیں ذکر ہوتی ہیں, بدل مبدل منہ, موصوف صفت, عطف بیان, یہ ساری چیزیں. اسی میں سے ایک مؤکد تاکید, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پہلے گزری ہوتی ہے اور ایک بعد میں آتی ہے, تو بعد میں آنے والی چیز کا اعراب پہلے والی کے تابع ہوتا ہے, ایک جیسا ہوتا ہے. مفعول بنے گا لا تأخذنا کا. اچھا, تو کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ تم یہ ساری چیزیں نہیں لوگی. فإن المستشفى, کیونکہ مستشفی, لا يسمح, نہیں اجازت دیتا, بدخول اشیاء کثیرۃ, بہت ساری چیزوں کے دخول کا, بہت ساری چیزوں کے لانے کا مستشفی اجازت نہیں دیتا, یعنی ہاسپٹل اجازت نہیں دیتا اس چیز کا کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں لائی جائیں. بدخول اشیاء کثیرۃ, بدخولی, یہاں پہ جر کیوں آ رہا ہے؟ جی, با جو کہ حرف جر ہے, ٹھیک ہے. تنوین کیوں نہیں آئی؟ بدخولن کیوں نہیں پڑھا ہم نے؟ نہیں, حرف جر کی وجہ سے تو یہ بات نہیں ہوگی کہ تنوین نہیں آئے گی. مضاف ہونے کی وجہ سے, مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے, یہ مضاف ہے اور آگے جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, اشیاء کثیرۃ. اب وہ آپ کہیں گے کہ اشیاء اگر مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ پر تو جر آتی ہے, تو یہاں پر جر کیوں نہیں آئی؟
ایک ہی جواب ہوتا ہے اس بات کا جی غیر منصرف ہے. جی ہاں اشیاء غیر منصرف ہے اس لیے اس نے جر کو قبول نہیں کیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثیرتن اس پر جر آ رہی ہے کیونکہ یہ صفت ہے اشیاء کی, اشیاء کی صفت ہے. اشیاء کثیرتن یہ جو اشیاء جو جمع ہے کون سی جمع ہے؟ یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر میں سے اس کو کیا کہا جاتا ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے جیسے الف ممدودہ والی جو جمع ہے تو جو الف ممدودہ والی جمع ہوتی ہے نا یہ دو سبب کے قائم مقام ہوتی ہے اس لیے یہ غیر منصرف ہے. یعنی ایک ہی سبب ایسا ہے جو دو کی جگہ پوری کر دیتا ہے اور اسی لیے اشیاء غیر منصرف ہے. این خدیجہ و عائشہ و ام کلثوم خدیجہ عائشہ اور ام کلثوم کہاں ہیں؟ ایردن ان یذهبن معنا کیا وہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں؟ ام کلثوم کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا پہلے تو سوال جو ہے نا وہ جب ہم وہ بات پڑھ لیں اس وقت کیا کریں. وہ پتہ نہیں کہاں گیا. کلثوم تو غیر منصرف ہے تو تنوین کیوں ہے؟ کلثوم غیر منصرف نہیں ہے منصرف ہے. کلثوم منصرف ہے. وَأُمُّ كُلْثُومٍ مضاف مضاف ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ منصرف ہے یا غیر؟ ظاہر اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کو اس میں دو اسباب سمجھ آ جائیں نظر آ جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا. دو اسباب نہیں ہیں تو پھر وہ منصرف ہوگا. این خدیجہ جی ہاں خدیجہ اور عائشہ یہ دونوں غیر منصرف ہیں اسی لیے یہاں ان دونوں پر تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے اور اسباب یہاں پر بالکل واضح ہیں ایک تو مؤنث ہونا اور دوسرا علم ہونا. تو جب یہ بات کہی تو احدى البنات یعنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا لا ادری اینہن میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں. اظن میں سمجھتی ہوں میرا یہ گمان ہے انہن ما رجعن من المدرسۃ کہ وہ نہیں واپس لوٹی اسکول سے. ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تو حامد ہیا بنا یا بناتو چلو چلیں اے میری بیٹیوں یا بناتو اے بیٹیوں. ہیا بنا یہ جو لفظ کہا جاتا ہے نا ہیا بنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چلو چلیں لیٹس گو. ایک ہی بات ہے کوئی بھی کر لیں. ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ سبق پورا ہو جاتا ہے. آگے ہے تمارین. تو تمارین آپ لوگ کس طرح حل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے یعنی کلاس میں ہی حل کرتے ہیں. جی چلیں اب آن لائن سے ہم سوال کریں گے تو وہ جواب دیں. پہلا سوال ہے پہلے اس کا آپ سوال کا جواب جو اگر آپ کو پیچھے دیکھنا ہو تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ کہانی تو پوری یاد نہیں رہتی. جی نہیں یہ والا جو سوال کی جو پہلی نوعیت ہوتی ہے نا جو کہانی سے ہی نکالی گئی ہوتی ہے. جی آپ بتائیں ماذا يريد الابناء ان يشتروا من السوق؟ يريد الأبناء أن يشتروا من السوق أقلاما ودفاتر ومساطر.
احسنت بارک اللہ فیک. یرید الابناء ان یشتروا من السوق اقلاما ودفاتر ومساطر. ٹھیک ہے. تو عربی میں جب آپ جواب دیں گے تو آپ نے یعنی جیسے انہوں نے کیا کہ لنشتریہ نہیں کہا دوبارہ. کیوں؟ کیونکہ لفظ پہلے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کہانی میں اس طرح لکھا ہوا تھا, اس طرح کی ترتیب تھی کہ لنشتریہ کہا گیا, لیکن جب اس کا جواب بنے گا تو اس وقت کیا کہا جائے گا کہ یرید الابناء ان یشتروا. یہاں پہ وہ یشترو کا لفظ آ گیا. ان یشتروا من السوق اقلاما ودفاتر ومساطر. ٹھیک جواب ہے بارک. جی آپ بتائیں. ماذا تريد البنات ان ياخذن لسلمى. سر میں ہی بتاؤں؟ نہیں جی سر میں بتاؤں. جی ماذا تريد البنات ان ياخذن لسلمى. تريد البنات ان ياخذن لسلمى غلبة الحلوى. جی علبة الحلوى. ٹھیک ہے. تريد البنات ان ياخذن لسلمى علبة الحلوى. Pen, register and scale. ٹھیک ہے. اگلی تمرین ہے صحح ما یلی. کیا مطلب؟ جملوں کو ٹھیک کریں. آمینۃ بنت حامد. جی جی حامد, یہ حامد نہیں, آمینۃ زوجۃ حامد. آمنہ جو ہے وہ حامد کی بیٹی نہیں بلکہ زوجہ ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ شروع میں انہوں نے کہا تھا حامد لزوجتہ, اور آگے جو مکالمہ ہوا تھا پھر وہ آمنہ سے ہوا تھا. تو کہیں گے آمنۃ زوجۃ حامد. تريد آمنۃ ان تزور اختها. آپ بتائیں. تريد آمنۃ ان تزور اختها. تو جملہ پڑھے نا پورا. تزور جارتها. تريد آمنۃ ان تزور جارتها, کہ وہ اپنی جو پڑوسن تھی اس کی زیارت کرنا چاہ رہی تھی. بنات جمع ہے تو فعل واحد کیوں؟ کہاں پر؟ لا ہوا. قال حامد لزوجته اغسلی مندیلی الازرق. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ سفید نہیں, ازرق, بلو. میرا جو بلو رومال ہے اس کو دھو دو. تو یہ خطا ہے, بلکہ صحیح جواب کیا ہوگا؟ پڑھیں, آپ پڑھیں. قال حامد, بل قال حامد لزوجته اغسلی قمیص الابیض. ٹھیک ہے. جی آگے آپ بتائیں آن لائن سے. یرید الابناء ان يذهبوا الى السوق قبل الصلاة. اس کا جواب ہے یرید الابناء ان یذهبوا الى السوق بعد الصلاة. جی بالکل. یرید الابناء ان يذهبوا الى السوق بعد الصلاة. یا اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یرید الابناء ان يذهبوا الى المسجد قبل الصلاة. ایسے ہی تھا نا ان کا.
سر بادہ یہاں پہ ظرف ہے. یہ صحیح ہے. یرید الابناء ان یذهبوا الى السوق بعد الصلاۃ. سر بادہ یہاں پر ظرف بتایا آپ نے. آپ بتائیں فرقان. اراد زملاء الابناء ان يذهبوا الى حديقة الحيوانات. جی آپ بتا دیں لسنر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارادو یرید الابناء ان یذهبوا نہیں ارادو زملاء الابناء ان یذهبوا الى المتحف جی الى المتحف یعنی حدیقۃ الحیوانات کسے کہتے ہیں؟ چڑیا گھر کو, زو کو. ٹھیک ہے, تو زو نہیں جا رہے تھے وہ بلکہ میوزیم جا رہے تھے. تو اراد زملاء الابناء ان يذهبوا الى المتحف. حدیقہ ویسے تو باغ کو کہتے ہیں لیکن حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر کو کہتے ہیں. صدیقہ. آپ بتائیں عائشہ صدیقہ. یرید حامد ان يذهب الى المستشفى مع زوجته. يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع بناته. جی بارک اللہ فیک. یرید حامد ان يذهب الى المستشفى مع بناته. اپنی بیٹیوں کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا وہ. ٹھیک ہے. جی لے آئیں, گھر سے بھی کر کے لے آئیں, اور ویسے بھی ٹائم ہو گیا آپ کا. سبحانک اللہم